मिसकैरेज का मतलब है 7वें माह से पहले अगर हमल ज़ाया हो जाए, यानी एक बच्चा 24 हफ्ते की मियाद को पूरा नहीं पहुंचता और 24वें हफ्ते से पहले ही अगर ज़ाया हो जाए तो इसे हम मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज की 4 वजूहात हैं। एक पहली वजह यूट्रस यानी बच्चेदानी से रिलेटेड, दूसरी वजह बच्चे की बीमारी या माजूरी, तीसरी वजह खून के मसले और चौथी वजह हार्मोन्स का मसला। पहली वजह यूट्रस यानी बच्चेदानी में कोई मसला है, यानी सर्विक्स की लेंथ पूरी नहीं है, बच्चेदानी का मुंह खुलता चला जा रहा है, खुद ही सॉफ्ट होता चला जा रहा है, तो वो बच्चे को अंदर रखेगा ही नहीं, वो उठा के बाहर फेंकेगा। तो ये तो यूट्रस के हो गए। फिर इसी तरह बच्चे की बीमारी यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कोई भी मौरूसी बीमारी उसके अंदर आ गई, ट्राइसोमी है, डाउन सिंड्रोम में अक्सर मिसकैरेज हो जाता है। कोई और यानी बच्चा ठीक से बना ही नहीं था, तो कुदरत का निज़ाम है कि वो एबनॉर्मल बच्चा कुदरत की तरफ से यूट्रस अपने अंदर नहीं रखता, वो उसे उठा के बाहर करेगा। तो ये तो कुदरती निज़ाम है कि वो बच्चा एबनॉर्मल था, वो ग्रो नहीं करेगा। वो एक सर्टेन लिमिट तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये बच्चे की बीमारी या माजूरी भी हो सकती है। तीसरी वजह, खून गाढ़ा हो जाता है। अक्सर लोगों में जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसको हम APLS कहते हैं, जिसमें खून के जमने की सलाहियत ज़्यादा है। अब वो क्या करेगा, जब खून जमेगा तो जाहिर है वो बच्चे को तो जाएगा ही नहीं। जब बच्चे को खून ही नहीं पहुंचा तो इसकी वजह से होगा मिस्ड मिसकैरेज, धड़कन अचानक बंद हो गई। अक्सर लोगों का ये होता है। ये किस स्टेज पे आके ये आके होगा 8वां 9वां 10वां हफ्ता। इतना यानी 3-4 हफ्ते गुजर गए थे, 2 हफ्ते गुजर गए और एकदम धड़कन बंद हो गई। तो इसमें या ग्रोथ के मसले, अक्सर लोग कहते हैं कि जी ग्रोथ नहीं हो सकी, वो फिर ये मसला। फिर चौथी बात है हार्मोन्स, जो सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया है, यानी रैपिड वेट गेन। एकदम से वेट गेन बढ़ा, ज्यादा वजन हुआ, तो क्या हुआ, हार्मोन्स ने अपना रद्दोबदल शुरू किया और उसने प्रेगनेंसी को कबूल ही नहीं किया, तो वो फिर मिसकैरेज की तरफ चला जाएगा और खुद ब खुद घर में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये पहचान कैसे हो, क्योंकि अमूमन वेट तो गेन होता है ना, मगर हमें क्या पहचान है कि किस टाइम पे गेन? अक्सर PCOS के पेशेंट्स में दाने निकले हुए होंगे, चेहरे पे बाल नजर आ रहे होंगे, वजन ज्यादा होगा, साइकिल खराब होगा। अगर एक औरत का साइकिल तारीख पूरी नहीं है, डेट्स इरेगुलर हैं, इसका मतलब है कि उसके हमल में भी कोई ना कोई मसला होगा। तो ये डॉक्टर्स पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने अब तो प्रेगनेंसी से पहले दवाइयाँ देना शुरू कर दी हैं। वो लोग जिनके हार्मोन्स के मसले होते हैं, हम उनको प्रेगनेंसी प्लान करने से 2-3 महीने पहले मेडिसिन देते हैं ताकि उनके अंदर हार्मोन्स थोड़ा बैलेंस हो जाएं। फिर एक और आपने सुना होगा, हम रखने की दवाई देते हैं। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, हम इंसर्ट करने के लिए टैबलेट दे देते हैं, जैसे साइक्लोजेस्ट की पेसरी है, अक्सर हम उसको स्टूल पास, ये उनको देते हैं जिनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम है, यानी जिनका हार्मोन अच्छा नहीं है। तो वो क्या करेगा कि ग्रोथ होने नहीं देगा, तो हम ऊपर से हार्मोन देते हैं। अच्छा, तो ये मसले 4 तरह की वजूहात होती हैं, वो फिर हमने आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें बच्चेदानी का कोई इशू है, खून का मसला है, बच्चा एबनॉर्मल है या हार्मोन्स खराब हैं। मगर रबीका जी, हमारे पास तो ऐसी सिचुएशंस है ना जो मोस्टली घरों में, जहाँ पर पता चलता है कि अच्छा ठीक है बहू प्रेग्नेंट हो गई है या फिर बीवी प्रेग्नेंट है, तो हम तो कभी भी ये नहीं कहते कि जैसी प्रेगनेंसी की खबर मिली है या कोई है तो जाओ जाके डॉक्टर से रुजू करो, या फिर शादी के बाद अगर बच्चे की कोई प्लानिंग हो रही है फैमिली में, तो कभी ये रेकमेंड नहीं किया जाता कि डॉक्टर के पास जाओ, तुम लोगों ने फैमिली प्लानिंग करनी है तो अब जो है ना तुम लोग को पता होना चाहिए कोई चीज़ें, कोई अगर मेडिसिन है, कोई ऊपर नीचे कोई आपका कमी है जिस्म में और बॉडी में, तो आप उसके बारे में पता करें। हम तो नहीं करते, हम तो प्रेग्नेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद जाके देखते हैं सिचुएशन। वो जो 4 कोई विजिट्स होते हैं डॉक्टर के, उसके ऊपर भी इतनी फाइट होती है ना कि आप तो कह रही है कि पहले। जी बिल्कुल, यही तो वजह है कि प्रेगनेंसी टेस्ट घर में ही पॉजिटिव आ गया, घर में ही कंटिन्यू हो गया, कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। फिर 4-5 हफ्ते आगे गए, स्पॉटिंग होना शुरू हो गई, डॉक्टर के पास भागे भागे गए कि जी हमें तो खून पड़ रहा है या हमें तो दर्द हो रहा है। अब इसकी अलामात 3-4 तरह की हैं। अगर क्रैम्प्स हो रहे हैं, अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसी तरह अगर घर में ही स्पॉटिंग शुरू हो गई, तो इसका मतलब है कि ये तो थ्रेटेंड मिसकैरेज की तरफ जा रहा है। तो 3-4 अलामात हैं, बैकएक का होना, कमर दर्द बहुत ज़्यादा, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, फिर स्पॉटिंग का होना और प्रेगनेंसी की अलामात का ख़त्म हो जाना, यानी वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस जो हमें रोज़ाना की बेसिस पे हो रही थी, वो अब कम होना शुरू हो गई है। अच्छा, इसका मतलब वो जो प्रेगनेंसी थी उसने ताकत नहीं पकड़ी और वो कम की तरफ चली गई और एबॉर्शन हो गया।
اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب بھی پلان کریں سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں، پہلا سچویشن. اور یہ جو فولک ایسڈ وغیرہ چیزیں لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں خود سے ہی، آئرن کی ٹیبلٹس لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اینیمک نہ ہو جائیں اور خون کی کمی نہ ہو جائے، آئرن کی کمی پوری ہو، تو یہ ساری چیزیں صحیح رہتی ہیں کیا؟ جی، فولک ایسڈ لینا چاہیے. آئرن ہم شروع میں ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ اتنی وامٹنگ ہوتی ہے، مارننگ سکنس ہو رہی ہوتی ہے، متلی پہلے آ رہی ہوتی ہے، تو آئرن ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں اور زیادہ اسٹمک اپسٹ ہو جاتا ہے. تو فولک ایسڈ لیکن اچھا ہے، وہ ہم بلکہ شادی شدہ کپلس کو فرام دا ڈے 1 شادی کے بعد ہی ریکمینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر کہیں پریگنینسی ٹھہر گئی تو وہ فولک ایسڈ شروع کے 10 دن میں بچے کا دماغ بنانے میں مدد کرے گا. کیونکہ ہمیں جب پتہ چلے گا نا پریگنینسی ٹھہری ہے، اس کے 15 دن پہلے سے پریگنینسی ٹھہری ہوئی تھی. تو فولک ایسڈ اس میں مدد کرے گا. آئرن آپ نے خود سے نہیں لینا، آئرن رچ ڈائٹ لینی ہے، جیسے انار، سیب. اکثر لوگ گاجر بہت جوس بنا کے روزانہ پی رہے ہوتے ہیں. میری ابھی پچھلے دنوں میں پیشنٹ ایک آ رہی تھیں، ان کو روز پیٹ کا درد، روز. میں نے پھر پوچھا مجھے آج سارا دن کی ڈائٹ بتاؤ، تو مجھے اس نے بتایا ڈاکٹر صاحبہ روز گاجر کا جوس پیتی ہوں، باقی بھی ڈائٹ بتائی. لیکن یہ پوائنٹ غلط تھا. گاجر میں وٹامن اے ہے، وٹامن اے ہم زیادہ نہیں دیتے پریگنینسی میں. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ سکن کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، ریٹینوئک ایسڈ لے رہے ہوتے ہیں، ایکیوٹین کی ٹیبلٹ ہے، ریٹین کی ٹیبلٹس ہیں، ان کی وجہ سے بھی مس کیریج ہوتا ہے. ہاں، وائٹامن اے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. شی از سو رائٹ. ہماری پرانی جو زمانے کی عورتیں ہوتی تھیں نا، ان کو بتا دو کہ امی پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ آگے سے پوچھتی ہوتی تھی گاجر تو نہیں کھائی، اس کا مطلب گاجر کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. روزانہ نہیں جوس پینا، اگر کوئی ایک کبھی مہینے 2 مہینے میں پی لیا، کیونکہ اس کا وٹامن اے بچے کے لیے ٹاکسک ہے. سو انار کھا لیں، سیب کھا لیں، وہ ٹھیک ہے. گاجروں کا استعمال کم رکھیں. اچھا ربیکہ جی، میری ایک کزن ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نا ابھی 5 سال پہلے سین یہ، وہ بہت چھوٹی ہیں، شی واز لائک 35 اور 36. تو وہ نا بچہ پلان کر رہی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا، کراچی کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یوٹرس میں سسٹ ہیں، چیزیں ہیں، تو وہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ یہ نکالنا ضروری، نکال دیں. تو وہ نا ان کو درد بھی ہوتی تھی، تو یوٹرس نکالنے کا فیصلہ کر لیا. اب وہ ایڈمٹ ہی تھیں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آنتڑیوں میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، ایک اور اس کا آپریشن ہوگا، اس میں آنتڑیاں نکالنی ہوگی. اب وہ آپ کو پتہ ہے سینے سے کٹتا ہے، وہ بالکل نیچے تک سیدھی لکیر جیسے بائی پاس کی ہوتی ہے، وہ پورا سینہ اوپر سے نیچے تک کاٹ کے تو 2 کھول کے ساری آنتڑیاں نکالی گئیں، سب کچھ بیگ ویگ لگا کے، آپ کو پتہ ہے. اور اس کے بعد اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو مطلب شی لکس 55، موٹی بھی ہو گئی ہیں، اور ان کی پھر ظاہر سی بات ہے ساری سچویشن ویسی نہیں، اور ڈپریشن کا شکار، اور ایک دم سے بوڑھی لگنے لگ گئی ہیں. کیوں؟ ان کے یوٹرس کے ساتھ اووریز تو نہیں نکالی تھی؟ اووریز بھی نکال دی نا. یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، کیونکہ اووریز انڈے دانیاں ہارمون ریلیز کر رہی ہوتی ہیں جو ایک عورت کو 80-90 سال تک کی عمر کے لیے بھی بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے. بڑھاپا نہیں آ رہا ہوتا، رنکلنگ نہیں آ رہی ہوتی، ڈپریشن نہیں ہوتا، ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں. اگر ہم یوٹرس کے ساتھ سم ہاؤ اووریز نکال دیتے ہیں تو پھر ہم ایسے پیشنٹس کو اسٹرانگ فالو اپس پہ بلاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ جو آپ نے کہا کہ بڑھاپا آ گیا اور ایک دم ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، ڈپریشن آ گیا، یہ اس کی وجہ وہ ہے. تو ایسے میں پھر ہم HRT سٹارٹ کرتے ہیں، ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی، تاکہ ایک عورت اپنی عمر جی سکے، بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے. تو ویسے یہ ریکمینڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نکلوانا ہے یا نہیں نکلوانا ہے، یا ہمیں کوئی تکلیف دے گا یا نہیں دے گا؟ کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ سرجری ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ لگ گیا ہے، اسی کام میں یہ ساتھ بھی ہو جائے گا. اگر کہا جا رہا ہے کہ انڈے دانی نکال دو تو انڈے دانی بھی نکلوا دیتے ہیں لوگ، کہ چلو ایک ہی آپریشن میں یہ کام اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا، ورنہ پھر ایک اور آپریشن، پھر انستھیزیا، پھر بیٹھو، پھر ٹائم ایڈمٹ ہو. تو اب یہ چیزیں ایگزیکٹلی عام دیکھنے والے کو نہیں پتا. یہ پلیز ہمیں بتا دیں کہ اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے کسی کو آنتڑیوں میں، کوئی ایسی چیز یوٹرس بھی نکل جائے، تو انڈے دانی نکالنا ضروری نہیں ہوتا اس کا مطلب؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. انڈے دانی اووری نکالنے کی 3 انڈیکیشن ہے. پہلی بات، اگر فیملی ہسٹری ہے کینسر کی، یعنی کہ خالہ، ماں، بہنیں، اگر ان کو چھاتی کا کینسر تھا یا انڈے دانی کا، بچے دانی کا کینسر تھا، تو ہم ایسے پیشنٹس کی اووری نکال دیتے ہیں. اچھا، میری بہن کی تھا، امی کو کینسر تھا، تو پھر اگر فیملی ہسٹری ہے تو ہم نے ان کی جان بچانے کی خاطر اووری نکالی. لیکن پھر ہم بعد میں HRT سٹارٹ کر کے اس کو ریپلیس کرتے ہیں. دوسری وجہ کہ اگر ایسا پیشنٹ ہے جس کا ہم نے آپریٹ کے لیے پیٹ کھولا اور ہمیں نظر آیا کہ یہ تو انڈے دانی میں کوئی مسئلہ ہے، سسپیشس لکنگ ہے، کوئی پھولی ہوئی ہے، اس میں سوزش پڑی ہوئی ہے، سسٹیں بنی ہوئی ہیں، تو ہم فوراً وہاں سے اٹینڈنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ جی ہم یہ والا نکالنے لگے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے ایسے پیشنٹ میں پیٹ بند کر دیا سرجری کر کے تو 6 مہینے بعد انڈے دانی کا کینسر آ جائے گا. اچھا، خاندان میں بھی کسی کو کینسر ہو تو بھی دیکھا جاتا ہے؟ بالکل، فیملی ہسٹری جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں، یعنی کہ خالہ، بہنیں، ماں، بالکل ان کو ہم دیکھتے ہیں.
اچھا रिपीटेड मिसकैरेज करते हैं, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ. اچھا گھر کی عورتیں جو ہے نا موسٹلی لڑکیوں کو پلانا شروع کر دیتی ہیں جوسز. اب جوسز پریگننسی میں تھوڑا سا انسولن جو ہے ریزسٹنس بڑھا بھی دیتا ہوگا, شوگر لیول بھی بڑھا دیتا ہوگا, کیونکہ پیور شوگر ہوتی ہے اس کے اندر. ہم جب رس نکال کے پی رہے ہیں تو اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے انسولن ہی سارا کچھ بڑھ رہا ہے, مگر اس کے اندر کاربس کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں, نہ ہی تو ہم اس کا کوئی چھلکا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہوتا ہے اس پریگننسی ٹائم پہ پینا؟ از دیٹ اوکے؟ کیا واقعی طاقت, جان اور سب کچھ دیتا ہے یا بس ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ جوسز روزانہ کی بیسس پہ نقصان دہ ہیں, اور ایسے جوسز جس میں آپ چینی ڈال کے بنا رہے ہیں, تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پھلوں کو ویسے کھا لیں, بجائے اس کے کہ آپ چینی ڈال کے ان کو رگڑ کے جوس بنا کے پئیں. پھلوں کو ویسے کھا لیں, سیب کھا لیں, تھوڑی دیر بعد امرود چاٹ مسالہ نمک لگا کے کھا لیں, انار کے دانے اچھے ہیں انہیں کھا لیں. گاجر کا جوس میں زیادہ تر اوائڈ کرواتی ہوں کیونکہ اس میں وٹامن اے ہے, وہ پریگننسی کے لیے سیف نہیں ہے. پھر انار کا جوس اکثر لوگوں کا گلا خراب کر دیتا ہے, پھر ہمیں گلے خراب کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور باقی ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. تو جوسز کو روزانہ کی بیسس پہ نہ لیں, کبھی ہفتے میں ایک دفعہ لے لیا, اور وہ بھی وہ لوگ جن میں بہت وامٹنگ ہے, جن کے اندر پانی ٹھہر ہی نہیں رہا, انہیں ہم زیادہ تر فلوئڈز پہ رکھتے ہیں. ربیکہ جی آخری سوال, زیادہ ٹائم بالکل کم ہے, ہمیں بتا دیں کہ جو ڈی این سی ہے یہ ایگزیکٹلی از دیٹ سیف اور اٹس ریئلی ناٹ سیف؟ لڑکیوں کو ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بہت سچویشن ایسی ہو گئی ہے اور وہ ڈی این سی کی طرف جاتی ہیں تو کرنا چاہیے یا نہیں؟ ویری امپورٹنٹ پلیز. ڈی این سی اب آبسولیٹ ہو گئی ہے, اب ہم لوگ ایم وی اے کرتے ہیں, پڑھے لکھے کنسلٹنٹس گائناکالوجسٹ اب لوگ ایم وی اے کرتے ہیں. ایم وی اے سیف پروسیجر ہے, اس کا بڑا اچھا سا اپریٹس ہوتا ہے جو کہ یوٹرس کے لیے ٹھیک ہے. دیکھیں جو لوگ گولیاں کھاتے ہیں نا گھروں میں, ان کو اتنا زیادہ انبیریبل پین ہو جاتا ہے کہ آدھی رات کو بھی شوہر بیوی کو لے کے بھاگ رہا ہوگا ایمرجنسی میں کہ وہ برداشت سے باہر ہے. تو اب ہم زیادہ تر ٹیبلٹس دیکھ کے ریکمینڈ کرتے ہیں, تو ایم وی اے کر دینا سیف ہے. ڈی این سی لوہے کے اوزاروں سے ہوتی تھی جس میں یوٹرس کو ہم کھرچ کے دیوار اندر سے نکالتے تھے. اب ہم ایم وی اے کرتے ہیں, اب ہم ڈی این سی نہیں کرتے. ایم وی اے سیف ہے اور کوئک پروسیجر ہے, اور ایم وی اے کے بعد ہمیں غیر ضروری ٹیسٹ بھی نہیں کرانے پڑتے. جو اندر پیسز رہ جاتے ہیں نا وہ صاف ہو جاتے ہیں, اور وہ نکالنا ضروری ہوتا ہے. نکالنا ضروری ہوتے ہیں کیونکہ وہ اندر انفیکشن سپریڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ سیپسس ہو جاتا ہے. اب دیکھیں وہ مسکیریج, وہ بچہ تو نہیں بنانا, اب ہم نے ماں کو بچانا ہے. ماں بچے گی تو اگلی دفعہ طاقتور حمل ہو سکے گا. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ربیکہ جی آپ کی تشریف آوری کا. آئی ہوپ آپ یہ ریل اپنے لیے سیو کر کے ضرور رکھیے گا. جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, یہ جو بچے پریگننٹ ہونا, بچیاں پریگننسی پلان کر رہی ہیں, ان کو یہ ریل ضرور دیکھنی چاہیے. ٹیک اے بریک.